وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ حدید اور 27واں پارہ خالق کائنات فرماتے ہیں او دنیا والوں جان رکھو اور توجہ کرو، انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، وزینۃ وتفاخر بینکم، اور زیب و زینت کرنا، آپس میں ایک دوسروں کی چیزوں پہ فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اپنے مال اور اولاد کی کثرت پہ جناب فخر کرنا، اس کو چاہنا کہ میرا مال بھی زیادہ ہو، میری اولاد بھی زیادہ ہو۔ پر میں ساری زندگی کی مثال کیا ہے؟ کمثل غیث، مثل بارش کے ہے، پر میں عجب الکفار نباتہ، پر میں اس بارش کی طرح، پر میں کہ جس کو دیکھ کے کسان بڑے خوش ہوتے ہیں، بارش آ گئی ہے، اب جناب ہمارے ہر طرف سرسبز و شاداب باغ کھلیں گے، ہر طرف ہماری فصلیں ہی فصلیں ہوں گی، جیسے کہ کل بارش آئی ہے جی، میرے جٹ میرا سارے خوش ہیں جی، سارے پانی بھی بچ گئے تھے، سارے خرچے بھی بچ گئے، سارے خوش ہیں۔ لیکن دوسری طرف چاچی عبدالعزیز کو سمجھ آ گئی کہ استاد کی عادت ہے جی، اب دوسری طرف اب اگر یہی وقت آ جائے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا، کہا جائے نا جناب فلاں غریب ہے، فلاں محتاج ہے، 1000 حجتیں نکالیں گے ہم، کیا کہیں گے یار ہوں تو چلو بارش آ گئی ہے، پچھلے سال جو ہے نقصان تھی ہے، اس بارش کو نکلا کہ پچھلے سال سے نقصان ہوتی تھا، پھر بھی ہماری زبان پہ شکر نہیں ہے، شکر نہیں ہے۔ بہرحال اور میں عجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا، اور میں پھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک سے ایسی ہوا چل پڑتی ہے، میں اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، کھڑی کھڑی فصل، تیار فصل میں اللہ تعالیٰ اس کو زرد کر دیتا ہوں، ثم یکون حطاما، اور میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزے ریزہ کر کے میں ختم کر کے رکھ دیتا ہوں۔ پر میں انسان تیری زندگی کی یہی مثال ہے، اور میں جیسے بارش آسمان سے آئی، تیری روح بھی آسمان سے آئی ہے، پر میں آسمان سے دنیا پہ آ گیا، پیدا ہو گیا، اب سارے کے سارے جناب والدین ہیں، ادھر سے بہن بھائی ہے، چچے ماموں اور ننہال ننہال خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، پر میں جب پیدا ہو گیا خوشیاں ہی خوشیاں آ رہی ہیں، اب وقت گزرتا آ رہا ہے، جیسے ہی تو بڑا ہوا جوانی تک پہنچا ہے، پر میں اب سب کی امیدیں بھی تیرے ساتھ لگ گئی، والدین نے تو اپنے بیٹے سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، میرا باپ بیلی بڑھ گیا تھے، میرا بازو بڑھ گیا، اور میں پھر اچانک سے کیا ہوتا ہے ثم یکون حطاما، پھر اچانک سے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا موت والا، اور میں دنیا کے اندر جوانی میں ہی میں اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، اور میں جوانی میں ہی مر گیا، اب کیا ہے پیچھے صرف جناب شعر لکھے رہ جاتے ہیں، لوگ کہنے والے کہتے رہ جاتے ہیں، ابھی جامِ عمر بھرا نہ تھا کف دست ساقی چھلک پڑا، ابھی جامِ عمر بھرا نہ تھا کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ اور میں انسان تیری یہی حقیقت ہے،
کچھ پتا نہیں ہے کتنا وقت تو دنیا میں لے کے آیا ہے، جب میری طرف سے حکم آ گیا اب تجھے یہاں کسی نے ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں دینا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کو واضح کر دیا، تین چیزیں بیان فرمائی ہیں اور انسان کی زندگی کے تین مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ دوسرے نمبر پہ زینت و تفاخر بینکم، فرمایا آپس کے اندر زیب و زینت اور خوبصورتی پہ فخر کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وتکاثر فی الاموال والاولاد، فرمایا مال اور اولاد کی کثرت کی جناب دل کے اندر محبت اور خواہش ہے۔ فرمایا یہ تین چیزیں انسان کی زندگی کے بھی تین مراحل ہیں، پہلا بچپن ہے، دوسرا جوانی ہے اور تیسرے نمبر پہ بڑھاپا ہے۔ فرمایا بچپن کھیل تماشا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کھانا کھانا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کس وقت مل رہا ہے، کیسے جناب خواہشات کرنی اور پوری ہو جانی ہے۔ فرمایا بچپن کو ذکر کیا لہو لعب کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ زینت وتفاخر بینکم، فرمایا دوسرا انسان کی زندگی وہ ہے جناب جوانی، اور جوانی میں کیا ہوتا ہے زینت وتفاخر بینکم، نوجوان سج دھج کے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے گا، فرمایا بال بھی بنائے گا، اپنی زلفیں بھی سنوارے گا۔ اب جناب پتہ نہیں نوجوان کیسے سج دھج کے عورتوں کی طرح رہتے ہیں۔ فرمایا یہ جوانی کا زمانہ ہے کہ جس میں انسان کو اپنی خوبصورتی پہ بڑا فخر ہوتا ہے۔ فرمایا جناب مجھ جیسا تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ جوانی ہے وتفاخر بینکم، آپس میں جناب اپنی طاقت کے پہ فخر ہو رہا ہے، آپس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جناب میرے اندر اتنی فلاں کے اندر نہیں ہے، یہ ہے انسان کی جوانی۔ تیسرے نمبر پہ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اب جی بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کے اندر دل میں خواہش ہے مال بھی زیادہ ہو، میرے آس پاس میں میری اولاد، میرے پوتریاں پوترے تے نواسیاں نواسے بھی ٹھیک ہو میرا۔ فرمایا یہ انسان کی زندگی کا نچوڑ، اس ساری چیزوں کو بیان کر کے آخر میں فرمایا اور دنیا کائنات کے لوگوں مت اس دنیا کی زندگی پہ فخر کرتے رہ جاؤ، آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ ساری دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان صرف دھوکے کا سامان ہے، حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے حقیقت؟ فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، فرمایا دنیا نے تو گزاری جانا ہے، اگر آخرت میں عذاب مل گیا تو اس نے بھی ختم نہیں ہونا، اور اگر آخرت میں اللہ کی رضا مل گئی تو ختم اس نے بھی نہیں ہونا۔ جی واضح فرما دیا کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، چاہے کوئی 1000 سال بھی جی لے، آخر ایک نہ ایک دن اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس پہ موت کا حکم آنا ہی آنا ہے۔ اب حدیث مبارکہ سنیے گا کہ میرے پیارے پیغمبر نے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا كلها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان الدنیا ملعونۃ، فرمایا دنیا کائنات ساری کی ساری یہ ملعون ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے، جو کچھ اس میں ہے فرمایا وہ بھی رب کی رحمت سے دور ہے، ہاں ایک چیز ہے الا ذکر اللہ وما والہ، فرمایا سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کے مناسب جتنی بھی چیزیں ہیں فرمایا انہیں اپنی زندگی کے اندر جگہ دی جائے، فرمایا صرف اللہ کا ذکر، قرآن و سنت کا بیان کرنا اور سننا اور اس پر عمل کرنا، اس کے متعلق جتنی چیزیں ہیں فرمایا ان کے علاوہ باقی دنیا کا سارا ساز و سامان وہ رب کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ جی، اسی لیے محدثین کرام نے آج بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا سب سے پہلے یا تو معلم بن جاؤ، قرآن و سنت کو سکھانے والے بن جاؤ، یا تو معلم بن جاؤ، اگر معلم نہیں بن سکتے تو پھر متعلم بن جاؤ، یعنی قرآن و سنت کو سیکھنے والے، یا تو عالم بن جاؤ، عالم نہیں تو پھر علماء سے سیکھنے والے بن جاؤ۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا نہ معلم بنتے ہو نہ متعلم بنتے ہو، پھر ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، فرمایا اس سے چوتھی ڈگری اور چوتھی کیٹیگری میں نہ جانا وگرنہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر جی، آج تو زبان کھولتے ہوئے کوئی سوچتے ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی۔ رب کائنات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے واضح فرما دیا کہ میں اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے گا، فرمایا ترمذی شریف کے اندر یہ بھی حدیث ہے، فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اگر دنیا کائنات کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ سب کچھ کس کا ہوتا؟ مسلمان کا، بندہ مومن کو ہوتا سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کے ساز و سامان کی قدر و قیمت نہیں ہے، دنیا کے مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، فرمایا وہ ہے تو وہ آخرت کی زندگی کی ہے، وہ آخرت کے لیے جس نے کما لیا اس دنیا کے ذریعہ سے۔ اور حدیث مبارکہ سنیے، اللہ اکبر، میں اکثر یہاں بات سناتا ہوں، یا ایک دفعہ میں النظام بینک کے سامنے کھڑا تھا، ATM یوز کرنا تھا استعمال، تو وہاں ایک تھا سیکورٹی گارڈ، وہ آہستہ آہستہ میرے قریب ہوتا آیا اور مجھے آ کے کہتا ہے بڑے انداز سے، قریب شیف تھا بالکل، مجھے کہتے ہیں کیا نمازیں اور کیا حجیں اور کیا زکاتیں اور کیا صدقات اور کیا، اگر یہ کوئی ساری چیزیں قابل قبول ہوتی تو دنیا کا سب سے امیر آدمی غیر مسلم نہ ہوتا، دنیا کا سب سے امیر آدمی غیر مسلم نہ ہوتا، اگر یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی اللہ کے ہاں قبول ہوتی تو سب سے امیر آدمی مسلمان ہوتا۔ میں نے کہا میرے پیارے بھائی آپ نے قرآن و سنت کو سمجھے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے نوازا ہے، کیوں کہ کل قیامت کے دن آ کر یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہمیں تو نے غریب رکھا تھا، اگر مانو دولت دے دیتا تو پھر ہم ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیتے، یہ دولت کا مل جانا بھی ہمارے اوپر حجت تام ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب یہ ہوتا تو ہم ایسا کر دیتے، یہ بھی حجت تام ہے۔ اور دوسری بات، رب کے ہاں اس مال و دولت کی کچھ بھی قیمت نہیں ہے، اگر ہوتی حدیث مبارکہ اگر رب کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی میسر نہ آتا، سب کچھ مومن کو ملتی۔ اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اس پہ شکر کرے،
جتنا عطا کیا اس پہ شکر کریں، جو کچھ دیا اس پہ شکر کریں، جو اچھا وقت گزر جائے اس پہ شکر کریں۔ مولا الحمدللہ اچھا وقت تو نے گزار دیے، حلال کا رزق مل رہا ہے، چاہے جائے کہ 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی مل رہی ہے، الحمدللہ یا اللہ تو دے رہا ہے، یہ بھی الحمدللہ، یہ بھی الحمدللہ۔ ہاں بہرحال اگلی بات فرمایا واللہ ما الدنیا فی الاخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه فی الیم فلینظر بما یرجع کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا دنیا کائنات والوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اور آخرت کی مثال ایسے سمجھ لو، فرمایا اگر آپ اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈبوتے ہو اور سمندر کے پانی میں سے آپ ڈبو کے باہر نکالتے ہو، وہ جو ایک قطرہ پانی کا آپ کی انگلی کے ساتھ لگا ہے، جیسے اس ایک قطرے کی قدر و قیمت سمندر کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں ہے، بے حیثیت اور بے قدر ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، فرمایا اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا اس دنیا کی قدر و قیمتوں میں اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں، کوئی احترام نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا ہے، پر میں اس دنیا میں جو بو کے جاؤ گے آخرت میں اسی جناب اسی فصل کو اٹھاؤ گے، جو کاشت کرو گے اسی کی جناب فصل آپ نے آخرت میں اٹھانا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، جیسی فصل کاشت کرو، چاہو تو اس دنیا کی کھیتی میں نیکیاں لگائے جاؤ اور آخرت کے اندر بھی ان ساری نیکیوں کا صلہ دیا جائے گا، اور چاہو تو تمہاری مرضی اور ہماری مرضی میرے پیارے کہ اس دنیا میں اس دنیا کے کھیت کے اندر جناب ہم گناہوں کی فصل بونا شروع کر دیں، تبھی گناہوں کا صلہ میں قیامت کے دن ضرور دیا جائے گا، اس لیے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو آپ نے فصل کے لیے جو زمین میں بیج لگایا ہے اسی بیج کی فصل ہی اٹھائی جاتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زمین کے اندر ڈالے تو جائیں چلے اور اٹھائی جائے گندم، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جو بیج ڈالو گے اسی فصل کو کاشت کرو گے اور اسی فصل کو اٹھاؤ گے۔ پر میں بالکل اسی طرح یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کے لیے، جو کر کے جاؤ گے اسی کا صلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ اکثر خطبے میں بھی پڑھتا ہوں، فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے الدنیا سجن المومن وجنت الکافر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بندہ مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے اور کافر کے لیے اس دنیا کو جنت بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ جنت میں اپنی منمانی ہوگی، اپنی خواہشات پوری ہوگی، فرمایا کافر بھی اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے۔ اور قید خانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا قید خانے میں قیدی کی اپنی مرضی نہیں چلتی، جیسے حکم ہوتا ہے اس وقت میں آپ کو کھانا ملنا ہے، اس وقت میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں آپ نے باہر آنا ہے اور اس وقت میں آپ کو دوبارہ جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ فرمایا وہاں قیدی کی اپنی مرضی نہیں، آرڈر کا پابند ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کائنات بندے مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں اس کی اپنی مرضی چلنے والی نہیں ہے۔ فرمایا جیسے رب کی طرف سے حکم ہونا ہے ویسے ہی اس نے وقت گزارنا ہے، اس میں اس کا اپنا کام اپنی مرضی سے ہونے والا نہیں ہے، اس کو وہی کرنا لازم ہے جو اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو
تبھی جا کے اس کے لیے آسانیاں ہوگی۔ اگر اپنی منمانی کرے گا تو پھر اس کے لیے آسانی ہونے والی نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، فرمایا رواہ احمد، امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسند امام احمد کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے، فرمایا من احب دنیا ازر بآخرتہ ومن احب بآخرتہ ازر بدنیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو شخص بھی دنیا کو اپنا محبوب اور مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا، اور جو شخص اپنی آخرت کو محبوب بنائے گا فرمایا وہ یقیناً اس کی دنیا کا ضرور کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا۔ اب بات تو بڑی واضح ہو گئی، فرمایا واضح کیا ہوا؟ او میرے پیارے، اگر دنیا سے دل لگا کے بیٹھ گیا، دنیا کے ساتھ تعلق بنا کے بیٹھ گیا، وہ سارے کام، وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرنا لازم تھی، اب اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق کرنا شروع کر دیے، تو یقیناً ازر بآخرتہ، یقیناً اس کی آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بندہ مومن اپنی مرضی کرنے والا دنیا میں نہیں ہے، اس نے سارے کام اس کی مرضی سے کرنے ہیں۔ یہ جو اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا، رلا ملا کے چلاؤ جی کام، جی اللہ نہیں راضی کرنا ہے تو بندہ نہیں راضی کرنا ہے، جی رلا ملا کے چلائی آؤ، سارا راضی کیجیے آؤ۔ رب کا پیغمبر فرما رہا ہے جب رب کو راضی کرو گے نا تو پھر تمہیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر دنیا کی پرواہ کرو گے کہ فلاں کیا کہے گا تو پھر یقیناً آپ مکمل طور پہ اپنے رب کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ جی رب کی رضا چاہتے ہو تو پھر دنیا کی پرواہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہنا پڑے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جی شادی ہے، خوشی ہے، کوئی بھی بات ہے یا غمی ہے، والد فوت ہو گئے، جی پچھو دا سارے کل پڑھائے آئے تھے، ہوں اگر میں نہ پڑھایا تو روٹ کی آگ سے اس کو چاولہ دے پیسے کو نہیں یا حلوے دے پیسے کو، چلو یار منہ ملازے آستے خیر یار پڑھا دے کچھ نہیں تھی، لوگ کیا کہیں گے؟ ہے تو سنت کے خلاف، پتہ بھی ہے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے، پتہ بھی ہے اس بات کا کہ یہ کام سنت کے خلاف ہے، پھر بھی کہتی لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے محلے میں ایک آدمی ہے، اس کی والدہ فوت ہو گئی اور اس نے کیا 40 سال، اس نے مجھے کہا اس کا کی آمنا ہے، میں کہ چاچا اس کو کوڑی ہے، کوئی نہ سکے، کوئی نہ سکے کو کوڑی ہے، ناراض نہ تھی۔ جب ہو گیا میں اثر کی آواز پڑھا کے جا رہا تھا، مجھے اس نے آگے سے روک لیا، اس نے کہا استاد جی چنگی نہیں کی تھی۔ میں کہ یار میں آپ کو جو پہلے سے کہہ دیا تھا غلط بات ہے، سنت کے خلاف ہے، اس کا جواب سنیں۔ اس نے کہا جی یہ اپنی مرضی، جس کو پیسے ہوئے امیر آدمی ہوئے وہ کر دے وے، جڑا غریب ہوئے وہ نہ کرے۔ میں کہ واہ جی واہ، یہ کہاں سے دین نکالا ہے تمہیں جو غریبوں کے لیے الگ ہے اور امیروں کے لیے الگ ہے؟ میرے پیارے پیغمبر کا دین سب کے لیے ایک ہی ہے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو سنت کے مطابق لگا جاؤ، اس لیے کہ آپ کے بعد بھی اگر آپ اپنی زندگی کو اور اپنی اولاد کو اس نہج پہ نہیں لگا کے گئے نا اور یہی سکھا کے گئے کہ سارا رلا ملا کے چلانا ہے، جی چاہے رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، پیغمبر کی سنت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، ہم لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھنا میرے دوست، قیامت کے دن ان لوگوں میں سے کسی نے بھی آپ کو بچانا نہیں ہے، سب نے کہنا ہے، ہر ایک اپنی اپنی جناب وہ کر رہا ہوگا، جاتا ہے دوسرا تو جائے جہنم میں، ہر ایک اپنے آپ کو چھپا رہا ہوگا کہ یار میری وجہ سے وہ فلاں بات ہوئی تھی، آج کہیں گے میرے پاس نہ آ جائے۔ تو وہاں بھی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی نا، تو یہاں بھی ہر ایک نے اپنی قبر صاف کرنی ہے، ہر ایک نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، دوسرے نے کسی کی آخرت کو نہیں سنوارنا، اپنے لیے اچھے اعمال کر کے جاؤ۔ اچھا اور حدیث سے بات سنیے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاصلوا ما یبقى علی ما یفنا، اور دنیا کائنات کے لوگوں فنا ہونے والی چیز پر باقی رہنے والی زندگی کو ہمیشہ ترجیح دو، اس بات کی ترجیح کو سامنے رکھو
کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، دنیا کی زندگی، دنیا کا مال و متاع، دنیا کا ساز و سامان، ان ساری چیزوں نے ختم ہو جانا ہے، میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس زندگی کے لیے کہ جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، کہ جس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس چیز کو اپنے سامنے رکھیے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے کی ایک ایک چیز کی وضاحت فرما دی کہ جس وجہ سے انسان آخرت سے غافل ہو سکتا تھا، آخرت کی تیاری سے انسان کو غفلت آ سکتی تھی، فرمایا ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ اب مال کا ذکر فرمایا تو اسی ضمن میں کہ مال و دولت کے ساتھ انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے مال کے ساتھ بڑی پیار اور الفت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا آؤ میں تمہیں مال کی وضاحت بھی فرما دوں۔ فرمایا العبد مالی مالی فإن مالہ سلاس۔ فرمایا ہر بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں انسان کے صرف 3 مال ہیں، تیسرے سے چوتھا مال نہیں ہے۔ فرمایا پہلا مال، فرمایا ما اکل فافنا، جو کھا گیا اور ہضم کر گیا وہ اس کا اپنا مال ہے۔ دوسرا او لبس فابلا، جو پہن کر پرانا کر گیا وہ اس کا اپنا مال ہے۔ تیسرا نمبر فرمایا او اعطا فاقتنا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ کر گیا۔ یہ 3 مال انسان کے، وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، فرمایا اس کے سوا جتنا بھی مال ہے وہ چھوڑ کے جائے گا دنیا میں، وتارکہ للناس، یہ سارے کا سارا مال وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا۔ اس کا مال صرف یہ 3 اپنے ہیں، کھا گیا تے ہٹا گیا، جس سرکی میں کہتے ہیں کھا گیا اور ہضم کر گیا، پہن گیا پہن کے پرانا کر گیا، اور تیسرا او اعطا فاقتنا، وہ جو اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر گیا، اس کے علاوہ اور اس کا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارے کا سارا پچھلے لوگوں کا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور حالت کیا ہے میرے پیارے پیغمبر کی؟ فرمایا کھردری سی چٹائی ہے گھر میں بچھی ہوئی، اس پر میرے پیارے پیغمبر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس چٹائی کے نشانات میرے پیارے پیغمبر کے جسم مبارک پہ پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا باقی ادھر ادھر دیکھا ہے برتنوں کی طرف، ایک پیالہ ہے پینے کے لیے، ایک وضو کا برتن ہے، ایک مشکیزہ ہے، اور ایک چھوٹی سی تھیلی ہے جس کے اندر تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں کھانے کے لیے۔ یہ تاجدار کائنات، یہ ساری کائنات کے سردار کے گھر کا یہ عالم ہے۔ فرمایا یہ چند چیزیں گھر ہیں، فرمایا وہ جو لیٹے ہوئے ہیں چٹائی پہ میرے پیارے پیغمبر، فرمایا جسم پہ چٹائی کے نشان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے، فرمایا رو رہے زاروں قطار۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ما یبکیک یا عمر، او میرے پیارے عمر کس چیز نے تجھے رلا دیا، کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اسلام کے دشمن، اللہ تعالیٰ کے دشمن کیسر و کسرا اپنے محلات کے اندر ریشم کے بستروں پہ پڑے ہوئے جناب آرام کر رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے استعمال کر رہے ہیں، اور آپ تاجدار کائنات ہیں، فرمایا ساری کائنات کے سردار ہیں، اور آپ کے گھر کی یہ حالت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَأَنْتَ يَا عمر تريد زینت الحیات الدنیا، اور میرے پیارے عمر کیا تو دنیا کا ساز و سامان چاہتا ہے؟ فرمایا دنیا کا ساز و سامان، فرمایا نہیں نہیں ہو میرے پیارے عمر، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مالی مالک دنیا، فرمایا مجھے دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے۔ فرمایا میں کیا کہتا ہوں، میری حالت کیا ہے؟ فرمایا ما انا الا کراکب
استظل تحت شجرة ثم راحا وتركها كما قال. فرمایا میری مثال تو ایسے ہے، فرمایا جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، فرمایا مسافر ایک جگہ سے چلا ہے، آگے جناب سایہ آیا تو درخت کے نیچے تھوڑی سی دیر آرام کی ہے، پھر اس نے آگے سفر شروع کر دیا. فرمایا میرا تو سارے کا سارا زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ میں دنیا میں مسافر کی طرح آیا ہوں، مسافر کی طرح رہنا ہے میرے پیارے عمر. اور دوسری بات سن، فرمایا یا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة. فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کچھ دے دیا اور ہمارے لیے سب کچھ آخرت میں تیار کیا ہے؟ تو اپنے عمل سے بھی واضح فرما دیا کہ دنیا کی زندگی فرمایا یہ حقیقت نہیں ہے، سارا کچھ ہے تو آخرت کی زندگی ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکثر صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے تھے، کشف الخفا کتاب کے اندر موجود ہے، فرمایا موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. اور میرے پیارے صحابہ کرام، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو. وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور حساب ہونے سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا کرو. فرمایا کہ کس سمت میں جا رہا ہوں، آیا میں سیدھے راستے اور بالکل رائٹ ٹریک پہ چل رہا ہوں یا کسی غلط راستے کی طرف تو نہیں جا رہا. فرمایا ہر وقت موت کو یاد رکھو گے، یقیناً آخرت کی تیاری ہوگی. ہر وقت اپنے آپ کو مرنے کے رجحان کی طرف رکھو گے، یقیناً تم آخرت کی تیاری کرو گے. فرمایا موتوا قبل ان تموتوا حاسبوا قبل ان تحاسبوا. میرے پیارے پیغمبر بیٹھے ہیں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دیکھا نا اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کی طرف، فرماتے یا رسول اللہ قد شبتا، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کے چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات. اور میرے پیارے ابو بکر، جب سے میں نے سورہ واقعہ میرے اوپر نازل ہوئی، سورۃ مرسلات نازل ہوئی ہے اور سورہ ہود نازل ہوئی ہے، تب سے میں پیغمبر پر یہ بڑھاپے کے آثار ہے. کیا مطلب؟ ان تینوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے، جنت کا ذکر بھی فرمایا، ساتھ میں جہنم کا ذکر بھی فرمایا اور ساتھ میں قیامت کے حالات کا ذکر بھی فرمایا. فرمایا جب سے میں نے یہ چیزیں پڑھی ہے، والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما علموا لبکیتم کثیرا ولزہدتم قلیلا. فرمایا وہ جو قرآن کو میں پیغمبر نے سمجھا ہے، وہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عطا کی ہے، اگر تمہیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے میرے صحابہ، تو تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کے خوف سے روتے ہی رہ جاؤ گے. جی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ انسان کو روزانہ قبر آواز دیتی ہے. روزانہ قبر کہتی ہے، کیا الفاظ کہتی ہیں؟ فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. فرمایا آپ اکثر طور پر اس چیز کو یاد کیا کرو جو انسان کی زندگی کی ساری لذتوں کو جس نے ختم کر دینا ہے، یعنی موت کو. فرمایا موت کا ذکر اکثر کیا کرو کہ جو انسان کی ساری خواہشات کو جس نے آ کے ختم کر دینا ہے. قبر کیا کہتی ہے دوسرے نمبر پر؟ انا بیت الغربہ، فرمایا میں مسافرت کا گھر ہوں. انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں. انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. یہ ساری چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں. آنا آپ نے میری طرف
اس تیاری سے آنا، فرمایا میرے اندر کوئی بستر نہیں ہے، کوئی لیٹنے کے لیے تکیہ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، فرمایا بلکہ میرے اندر بڑی سختیاں ہی سختیاں ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ ان سہولیات کو لے کے آنا ہے۔ فرمایا اگر بستر چاہیے تو اپنا تعلق قرآن سے بنا کے آنا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق بنانا، تلاوت کرنا اور پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ فرمایا اگر قرآن سے تعلق بنا کے نہ آیا تو میری تنہائی تجھے بہت زیادہ تکلیف دے گی۔ فرمایا میری تنہائی سے بچنا ہے تو اپنا ساتھی پیغمبر کی سنت کو بنا کے لانا ہوگا، فرمایا نہیں لائے گا تو تنہائی تجھے تکلیف دے گی۔ فرمایا اس لیے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اور دنیا کائنات والوں، آج تو دنیا میں یہ بات اور یہ معیار بنا دیا گیا، کہا جاتا ہے جناب جس دے دانے اس دے کملے بھی سیانے۔ فرمائے کہ جس کے گھر میں مال و دولت ہے، جتنا ہی پاگل کیوں نہ ہو، عیاش کیوں نہ ہو، بدماش اور بے حیا اور بے غیرت کیوں نہ ہو، سارے کے سارے لوگ اس کے قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، ملک جی اور خان جی اور جناب فلاں فلاں کر کے اس کو اور زیادہ گناہ کی دعوت دی جاتی ہے۔ اگر غلط بھی کام کر رہا ہے تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو جناب بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ جناب ملک صاحب جو ہے، چودھری صاحب جو ہے، وڈیرا جو ہے، کون ہے اس کو جناب ختم ماننے منع کرنے والا؟ فرمایا اسے بڑا عقل مند گردانا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر مال و دولت کے بل بوتے پہ لوگ ایک دوسرے کے فیصلے کرتے ہیں، جناب فلاں بڑا عقل مند ہے، فلاں جناب فلاں بڑے مرتبے والے ہیں کہ مال و دولت زیادہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں وہ دنیا والوں، نہیں مال و دولت کا ہونا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آپ میں سے سب سے عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں دنیا میں کیوں آیا، میری حقیقت کیا ہے، اللہ نے مجھے کیسے دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کر لے۔ جی مرنے کے بعد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ مرنے کی تیاری کر لے، کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے بلاوا۔ یہ ساری عیاشیاں، یہ ساری بدماشیاں، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ میرے پیارے بھائی اپنے آپ کو اگر نیکی کی طرف نہیں لاتا تو پھر گناہ کی طرف بھی نہ لے کے جا۔ اگر گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو کیا منہ دکھائے گا اپنے رب کو، کیا منہ دکھائے گا اپنے پیارے پیغمبر کو؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے جس حالت میں مرو گے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اگر نیکی کرتے ہوئے موت آ گئی قیامت کے دن نیکی کرتے ہوئے اللہ کے سامنے آؤ گے، اور اگر مرنے کی حالت اس طرح آئی کہ گناہ کی حالت میں ہے، اللہ معاف کرے کسی مجرے میں گیا ہوا ہے، کسی عیاشی بدماشی کے اندر مصروف ہے، اور میں اگر اسی حالت میں موت آئی قیامت کے دن اسی گناہ کی حالت میں اٹھایا جائے گا، گناہ کرتے ہوئے سامنے آئے گا۔ اس لیے فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، سب سے عقل مند وہ ہے فرمایا کہ جو اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کر لے۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے، عقل مند کا بتا دیا نا، بے وقوف بھی بتایا جا رہا ہے، پر میں سب سے بڑا بے وقوف آدمی وہ ہے جو عقل کے ساتھ بالکل اس کا ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا من اتبع نفسہ، جو کرتا تو اپنی مرضی ہے، کرتے تو اپنی خواہشات کی تابعداری ہے، کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑتا۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر امید لگا کے بیٹھا ہے کہ وہ مجھے بخش دے گا۔ کرتے سارے گناہ ہیں جی، نافرمانیوں سے باز نہیں آتے، اور
امید کیا لگا کے بیٹھے کہ جناب رب غفور الرحیم ہے ضرور بشکل سے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ آج ہمیں پتہ چل گیا. گناہ سے بھی باز نہیں آنا، ظلم سے بھی باز نہیں آنا، دوسروں کا حق کھانے سے بھی باز نہیں آنا، دوسروں کی غیبت کرنے سے بھی باز نہیں آنا، بکواس بازی اور الزام لگانے سے بھی باز نہیں آنا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ جی اللہ غفور الرحیم ہے تو بخش دے سی. بھائی وہ غفور الرحیم تو ہے لیکن وہ قہار بھی ہے، وہ غفور الرحیم تو ہے لیکن وہ عادل بادشاہ بھی ہے. جی آج اگر ایک گناہگار آدمی ہے، دوسروں کے حق کھا کے بیٹھے، ظلم کر کے بیٹھے، اور یہ بات کہہ کے قیامت کے دن اگر وہ بھی بخش جائے، وہ بھی جنت میں جا رہا ہو، اور جس کا حق کھائے، جس پر ظلم کیے وہ بھی جنت میں جا رہا ہو، بغیر وہ عذاب لیے جنت میں پہنچ گیا، جس کا عذاب کھایا وہ بھی جنت میں پہنچ گیا، تو ذرا بتانا ابو جہل پھر اللہ کے سامنے جائے گا، یا اللہ میرا کیڑا قصور ہے، مجھے کیوں جہنم میں ڈالا ہے؟ کیا میرے لیے غفور الرحیم نہیں ہے تو پھر کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو، رب کی رحمت بے پایا. انشاءاللہ آگے ماہ رمضان کے جمعے آ رہے ہیں نا، رحمت پہ جمعہ ہوگا، لیکن ایک جمعہ اس موضوع پہ ہوگا کہ رب کی رحمت حاصل کرنے کے اصول اور قوانین اور شرائط اللہ نے قرآن میں کیا بیان کی ہے. انشاءاللہ اگر بشرط زندگی دوسرا جمعہ جو ہمارا ماہ رمضان کا ہوگا وہ رحمت کو حاصل کرنے کے اصول و قوانین پہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اس لیے اپنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھو. دنیا میں ختم ہو جانا ہے، چند روزہ ہے، کچھ نہیں ہے تب بھی گزر جائے گا، سب کچھ ہے تب بھی گزر جائے گی. اپنی آخرت کو سامنے رکھو، اور دنیا کے اندر جو وقت گزرتا ہے کوشش کرو نیکی میں گزارو. کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ. جب یہ چیزیں نہیں ہوگی نا، باقی جو نماز روزہ حج زکات کوشش کر کے سارے ادا کرو، اگر ان میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو رب کی رحمت کو جوش آیا تو معافی مل جائے گی. جی اور اگر کسی کا حق کھا کے گیا نا، کسی پہ ظلم کر کے گیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے گیا، تو میرے پیارے رب نے اسے معاف نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.